ہوئی گھاس کو جو جگہ جگہ پہ اپنے جڑ کو لگاتے ہیں. طاہر قادری کا یہ رنگ ہے کہ ان کے بچوں کا، ان کے بیٹوں کا جگہ جگہ پہ نام ہے جناب انجینئر محمد حسین. اس کی ایکو بند کر دے ذرا، آواز ٹھیک ہے، ایکو نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ابو بکر کے کیا کہنے، تیرے عمر کا ثانی کوئی نہیں، تیرے عثمان جیسا دوسرا حیا والا نہیں، اور بات مولا کائنات کی ہو تو پھر دوسرا علی کوئی نہیں. ان کی بات نہیں. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، اور بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. واجب التکریم سید السادات محترم المقام زینت مجلس سید انوار حسین شاہ صاحب، محترم سید رضا علی شاہ صاحب، محترم سید عباس علی شاہ صاحب، اور جتنے بھی اہل سادات یہاں پہ تشریف فرما ہے، عشاقان مصطفیٰ، محبین مصطفیٰ، اہلیان علاقہ، تحریک منہاج القرآن کے ذیلی صدر محترم مرزا اسلم سہیل صاحب، محترم مطلوب حسین صاحب، قاری علم الدین صاحب، جملہ عہدیداران، ذمہ داران اور آقا کریم کے میلاد میں تشریف لانے والے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کریم کا فضل اور اس کا احسان ہے جس کی توفیق سے ہم سب آج اس آقا کا میلاد منا رہے ہیں جس کے لیے پوری کائنات سجی. محبوب خدا ہونا بھی بڑا ٹائٹل ہے، اور یہ میرے آقا نے خود فرمایا کہ انا حبیب اللہ ولا فخر. فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا. یہ ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں کہ 2 سجدوں کے بعد نماز پہ فخر، چند روپے خرچ کرنے کے بعد سخی کو فخر، کوئی کعبے کے 2 چکر لگانے کے بعد اس پہ فخر، کسی کو داڑھی رکھنے کی توفیق مل گئی اسے پہ فخر، کسی کو پگڑی باندھنے کی توفیق ہوگی اس پہ فخر. میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا حبیب ہوں. یہ آج میرا موضوع نہیں، ورنہ یہ الگ سے ایک موضوع ہے کہ اللہ کا حبیب کون ہوتا ہے. فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن اس پہ فخر. یہ بڑا ٹائٹل ہے، لیکن اس سے کہیں بڑا ٹائٹل یہ ہے کہ میلاد اس کا منا رہے ہیں جو وجہ تخلیق کائنات.
وہ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی۔ کائنات بھی چھوٹی بات ہے، اگر آمد مصطفیٰ نہ ہو تو رب کا وجود بھی ثابت نہ ہو۔ خدا کے وجود پر سب سے بڑی دلیل آمنہ کے لال ہے، اور یہ ایک ایسی دلیل ہے جس دلیل پر مکے کے مکار، بے شرم، دھوکے باز جتنے بھی کذاب قسم کے بھی لوگ تھے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ آنے والے آمنہ کے لال کی ذات کا جو جادو ہے سیرت کا، جو ان کی ذات مقدسہ ہے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اس کی کوئی مثل ہے یا مثال ہے۔ میں اس کو کھل کے تھوڑا سا اس طرح سے سمجھا دیتا ہوں کہ جب چاند دو لخت ہوا، مکے کے سرداروں نے دیکھا، انہوں نے مانا نہیں، کہنے لگے جادوگر اتنا بڑا ہے کہ جادو آسمان پہ چل گیا، اور یہ کوئی چھوٹی بات بولیے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے، کہنے لگے جادوگر اتنا بڑا ہو گیا نعوذ باللہ کہ آسمان پہ بھی چل گیا۔ لیکن جب رب کے وجود پر مکہ والوں نے دلیل مانگی تھی کہ کیوں کر بین دیکھے، نظر نہ آنے والے، محسوس نہ ہونے والے، عقل سے ماورا، جس کا مکان کوئی نہیں، جس کا باپ کوئی نہیں، جس کی ماں کوئی نہیں، جس کی اولاد کوئی نہیں، اسے خدا مان کیسے لیں؟ تو آمنہ کے لال نے ایک ہی دلیل دی تھی، فرمایا لوگوں میں نے تمہارے اندر بچپن گزارا ہے، تم نے مجھے آمنہ کی گود میں دیکھا ہے، پھر حلیمہ کے صحن میں دیکھا ہے، پھر تم نے مجھے بکریاں چراتے دیکھا ہے، پھر تم نے میرا لڑکپن دیکھا ہے، پھر تم نے مجھے شام کے بازاروں میں دیکھا ہے، پھر تم نے میری تجارت دیکھی ہے، پھر میری شادی دیکھی ہے، پھر 25 سال کی عمر میں شادی کرتے بھی دیکھا ہے، 40 برس تم نے مجھے دیکھا۔ پوچھا دیکھا؟ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے۔ فرماؤ کیسا ہوں؟ کیسے ہیں میرے 40 سال؟ اب انہوں نے جھانک کے دیکھا کہ نہ تو بچپن ہمارے جیسا، نہ لڑکپن ہمارے جیسا، نہ جوانی ہمارے جیسی، نہ شادی ہمارے جیسی، نہ تجارت ہمارے جیسی۔ فرمایا کیسا پاتے ہو مجھے؟ کافر کہنے لگے، دنیا کے جھوٹے لوگ کہنے لگے ہم آپ کو الصادق الامین سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ الصادق، ناٹ صادق۔ صادق کا معنی ہوتا ہے سچا، الصادق کا معنی سچا نہیں ہوتا۔ عربی گرامر ہے جیسے کتاب، تو کتاب کتاب ہوتی ہے، جیسے ہی اس کے شروع میں ال لگے گا، الکتاب، تو اس سے مراد ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے۔ اس الکتاب سے مراد صحیح بخاری بھی نہیں ہے، صحیح مسلم بھی نہیں ہے، ترمذی بھی نہیں ہے، ابو داؤد بھی نہیں ہے، ابن ماجہ بھی نہیں ہے، یہ کل ملا کے بھی نہیں۔ کہنے لگے ہم آپ کو صادق سمجھتے ہیں۔ صادق کا معنی ہوتا ہے سچا،
کبھی وہ سچا نہیں بھی تھا لیکن اب سچا تو صادق. کبھی وہ امانت دار نہیں بھی تھا، آج امین ہوا، امانت دار. الصادق اس سچے کو کہتے ہیں کہ صدق کے سارے سوتے، اس کا بچپن دیکھو تب بھی سچا. کس کس کو سمجھ آئی یہ میری بات؟ اگر نہ سمجھ آئے تو اپنے بچپن کی طرف دھیان مار کے دیکھ لیا کرو، سمجھ آ جائے گی کہ بچپن میں سچا کون کون. جس کا بچپن سچا، جس کا لڑکپن سچا، اور جوانی جسے دیوانی کہا جاتا ہے، اس کی دیوانی بھی سچی، اس کی جوانی بھی سچی. رہا بزنس تو آج پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر میرے جیسے داڑھی والے بھی، داڑھی کے بغیر بھی، پروفیسر بھی، ڈاکٹرز بھی، جب ان سے کہا جاتا ہے بزنس میں، کہتے ہیں نہیں دین الگ رکھو، یہ ہمارا بزنس کا پوائنٹ ہے، اسے الگ رکھو. الصادق اسے کہتے ہیں کہ جو ماں کی گود سے لے کے اما عائشہ صدیقہ کی گود تک 63 برس گزار دے، وہ بیدار جہاد میں ہو یا بیزار بزنس میں ہو، وہ بچپن میں ہو یا جوانی میں ہو، وہ اپنوں میں ہو وہ پرایوں میں ہو، وہ خوشی میں ہو وہ غصے میں ہو. وہ ایسا سچا ہو. اور الامین پتہ کسے کہتے ہیں؟ امین کہتے ہیں امانت دار کو. شاہ صاحب الامین کسے کہتے ہیں؟ 2 درجن سے زائد لوگ ننگی تلواریں لے کے آپس میں معاہدہ کر کے کہ آج کی رات کے بعد نکلنے والا سورج محمد مصطفیٰ کی زندگی میں نہیں نکلنے دیں گے. نعوذ باللہ. اس عزم کے ساتھ کھڑے ہیں، گہراؤ کر کے کھڑے ہیں، ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اور تاجدار انبیاء تو معلوم ہو گیا کہ یہ سب کچھ کرنے والے ہیں. انہی لوگوں کی امانتیں، انہی لوگوں کی امانتیں آمنہ کے لال کے پاس تھی. اس وقت میں فرمایا علی جی مولا، فرمایا علی آ اور اس بستر پہ لیٹ جا. آقا کیا خدمت ہے میرے ذمہ؟ فرمایا یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور میں ان کی امانتیں انہیں لوٹانا چاہتا ہوں. ہے کسی میں ہمت؟ کس کس نے اعلی امین کا فیض لینا ہے؟ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ نعرے لگا کے گھروں کو جانے والوں، میلاد کی محافل سجانے والوں، الصادق اعلی امین کا ٹائٹل یہ تاجدار انبیاء کے صحابہ نے نہیں دیا، یہ تاجدار انبیاء کی اہل بیت نے نہیں دیا، یہ آپ نے دیا ہی نہیں ہے. یہ ٹائٹل الصادق اور امین کا اس سوسائٹی میں رہنے والے آپ کے ارد گرد جنہوں نے بچپن سے لے کے 40 سال تک دیکھا تھا، وہ کہہ اٹھے آپ جیسا سچا کوئی نہیں، آپ جیسا امانت دار کوئی نہیں. اے اہل ایمان، آئیے آج میلاد کی اس مجلس میں کوئی تو عہد کرے اس محبوب کی شفاعت کی امید رکھنے والوں، جس نے قبر میں آ کے تمہیں بچانا ہے. آئیے آج سے بزنس کرنے والوں، آج ملازمت کرنے والوں، آج بینکاری کرنے والوں، آج لین دین کرنے والوں، آئیے اس محبوب کے میلاد کی مجلس میں بیٹھے ہیں جس کا لین دین دیکھ کے کافر کہتے تھے. آپ الصادق الامین ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان سے پوچھ لیا
کہنے لگے اب الصادق الامین ہیں. فرمایا اس رب کو تم دیکھ نہیں سکتے, مل نہیں سکتے, اس کا کلام نہیں سن سکتے, اس کا مکان کوئی نہیں, اس کا باپ کوئی نہیں, اس کی اولاد کوئی نہیں. کہنے لگے مان کیسے لیں؟ فرمایا جس نے 40 سال تم جھوٹوں کے اندر رہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولا, آج اس سے سن لو وہ کہہ رہا ہے, وہ ایک ہے, پورا مکہ کہہ نہ سکا یہ جادو ہے. چاند 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ کے کہہ اٹھے تھے جادو ہے, لیکن 40 سال کا کردار دیکھ کر مکے کا کوئی فرد نہ کہہ سکا. کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب کیا کریں, پلیٹ فارم منہاج القرآن کا ہے, خیرات شیخ الاسلام کی علم کی آتی ہے, ترنم کے ساتھ میں بھی پڑھ سکتا ہوں, قصے مجھے بھی آتے ہیں, لیکن منصب کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. میں چاہوں گا آج آپ کو بتا کے جاؤں میلاد ہے کیا اور منایا کیوں جائے, تاکہ طرح طرح کے جو حملے ہوتے ہیں, جو وسوسے ہوتے ہیں, بندہ ڈگمگاتا ہے, فلوٹنگ پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے, کہتا ہے پتہ نہیں میں ٹھیک ہے وہ ٹھیک. آج آپ کو بتا کے جاؤں گا ٹھیک صرف ہم ہیں. اس آقا کا میلاد منا رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران, رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا تحقیق بے شک اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا. اللہ نے کن پر احسان فرمایا؟ بولیے زور سے. اب اس کو دوسرے طریقے سے پڑھنا ہو تو وہ یہ معنی ہے کہ جو احسان جس پہ فرمایا گیا وہی ایمان والا ہوا. چونکہ احسان ہوا ہی ان پر جو